الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ایک جز جو ہے وہ اکٹھا کر کے جمع کر کے امت کے حوالے کر دیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جس کو شمائل ترمذی کہا جاتا ہے۔ شمائل ترمذی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ کو کیا ہے بیان کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عادات کیسی تھیں، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کھاتے کیسا تھے، پیتے کیسا تھے، آپ چلتے کیسا تھے، آپ کی طبیعت کیسی تھی، آپ کی جو گھریلو زندگی ہے وہ کیسی تھی، آپ کی باہر کی زندگی کیسی تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بالوں کی تعداد کتنی تھی۔ گویا کہ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کیا ہے وہ جمع کر کے امت کو بتا دی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ کے اندر یا شمائل ترمذی کے اندر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر ہے، کہیں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کے حوالے سے کوئی بات ذکر نہیں کی۔ حالانکہ صحابہ کا زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہی ہے۔ اگر صحابہ چاہتے تو بڑی آسانی سے پرفیکٹ جو تاریخ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا جو دن تھا وہ امت کو بتلا سکتے تھے، لیکن پیدائش کے دن کے حوالے سے صحابہ اکرام نے کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے بے شمار اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن سب سے مستند قول جو میں سمجھتا ہوں وہ نواسہ رسول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، کیونکہ آپ نواسہ رسول بھی ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب بھی ہیں، اور آپ نے پھر اس کو ذکر بھی کیا ہے، تو اس لحاظ سے یہی مستند قول ہوگا۔ تو یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے بک ہے، کتاب ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت، جن کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے۔ اور اس کے جو مترجم ہیں، اس کتاب کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ان کا نام ہے جی امیر شہیر حضرت شمس صدیقی بریلی فاضل مشرقی جات۔ یہ سابق صدر ہیں شعبہ فارسی کے دارالعلوم منظر الاسلام بریلی، یعنی ہندوستان کے اندر جو بریلی شہر ہے وہاں کا جو مدرسہ ہے منظر الاسلام، وہاں یہ شعبہ فارسی کے صدر مدرس تھے۔ اور ناظرین کرام، غنیۃ الطالبین کا صفحہ نمبر 426 ہے، 429 ہے۔ اس میں حضرت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جو ہوئی ہے وہ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت لکھتے ہیں کہ اسی دن سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یعنی یہاں پر آپ نے 10 باتیں لکھی ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو 10 وجوہات لکھی ہیں آپ نے کہ 10 محرم کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے۔
ان میں آخری وجہ آپ نے لکھی ہے کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی ہے۔ تو جو پیروں کے پیر ہیں، امام الاولیاء ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔